بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے بفضل خدا۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے دوسرے سبق کو 5ویں حصے میں شروع کر رکھا تھا اور آج اس کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ 11ویں جماعت کا دوسرا سبق ہے، عنوان اس کا نعت ہے، اور جس صلاحیت پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے پڑھنا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے اپنی کلاس لی پیر کو، تو اس دن جو ہم نے مختصر سی ایک سرگرمی کی ہے حاصل تعلم سے متعلق، اس پہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس میں بڑے اچھے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی، اس سے ہمارے لیے کافی آسانی ہوگی۔ اپنے حاصلات تعلم جن پہ ہم کام کر رہے ہیں ان کو دہراتی چلوں یا بتاتی چلوں تاکہ آج کا کام سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو وہ ہے جی، پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کرتے ہوئے متعلقہ حصے پر جزیات کے ساتھ تبصرہ کر سکیں۔ اس بارے حاصل تعلم کا کافی کام ہم نے اپنے پچھلی جماعت میں کر لیا تھا۔ دوسرا حاصل تعلم ہے ہمارے پاس مختلف منظوم اور منثور اصناف ادب پڑھ کر مصنفین یا شعراء کے طرز تحریر پر تبصرہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم اس کا یہ والا حصہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس آج کے لیے شعراء ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے طرز تحریر پر ہم تبصرہ کرنا سیکھیں گے۔ اچھا جی، اس دن ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ تھی کہ ہم کسی بھی متن کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اس میں حوالہ دینا، دلائل کس طرح سے تشکیل دیے جا سکتے ہیں، یہ بات اس دن ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ اچھا جی، اس پہ اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی اگر ہم جزیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کو کس طرح سے توجہ سے سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو اب آپ کا ممکنہ حد تک جو پیپر آئیں گے اس میں تبصرہ بھی آئے گا، کوئی آپ کو تحریر دے دی جائے گی کہ اس کا موازنہ کرتے ہوئے دوسرے کسی شاعر یا مصنف کے ساتھ اس پہ تبصرہ کریں کہ کیا چیز آپ کو مختلف لگی، کیا اچھا لگا، کیا نہیں اچھا لگا، کیسے بہتری کی گنجائش موجود ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کس حوالے سے اس کو بہتر سمجھتے ہیں، یا اس رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے، اپنی دلیل کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا حوالہ موجود ہے۔ اس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو متن کی باریک جزیات پر توجہ دیتے ہوئے گہرائی سے تبصرہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی متن کے ایک چھوٹے سے حصے میں استعمال شدہ الفاظ یا جملوں کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر اس کو اپنا مرکزی نقطہ تصور کر کے اپنی بات کا موضوع بنا کے اس پہ بحث کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ اچھا، متن کے مخصوص حصے کا سیاق و سباق میں جائزہ لینے کی عادت اپنائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی متن کی اچھے سے فہم آپ اس کے حاصل کر سکیں، سمجھ سکیں، اس پہ بات کر سکیں، جزیات اس کی کو سمجھ کے اس پہ تبصرہ کر سکیں یا بات کر سکیں، تو ضروری ہے کہ متن کے مخصوص حصے کو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا جائزہ لیں۔ اس سے قبل کیا ہوا، مصنف کیا کہنا چاہتا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ ترتیب دیں اور اس کے سیاق و سباق کے اس کے اندر دائرے کے اندر رہنے میں کی عادت اپنائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس حصے کو مجموعی متن کے ساتھ کس طرح جوڑا جا سکتا ہے اور اس کا کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ عادت اپنائیں گے تو بھی آپ بہترین انداز میں کسی چیز کی جزیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی مثالیں اور تقابلی جائزہ، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ طلبہ کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ متن کے مخصوص حصے کو دوسرے متن یا متن کے دیگر حصوں کے ساتھ موازنہ کریں۔ آج ہم اپنا جو کام کریں گے وہ یہ والا ہوگا، موازنہ کرنے والا، یعنی تقابلی جائزہ۔ دو چیزیں ایک جیسی ہیں۔ آپ عام طور پہ آپ اگر اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس کو دیکھیں تو آپ تقابل کرتے ہیں نا، تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی زندگی سے، تو آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے 2 یا 2 سے زائد چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کو فرض کریں آپ نے اپنے لیے، جیسے اگر میں ریان کی بات کروں تو ریان اپنے لیے ایک شرٹ خریدنے گئے ہیں۔ اب جب دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو 6-8 شرٹس نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ریان، آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کو آج ہم اپنے سبق سے منسلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم موازنہ کیسے کر سکتے ہیں، تقابلی جائزہ کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم کمپیریزن کریں گے، کس طرح؟ رنگ کس کا اچھا ہے، رنگ کس کا اچھا ہے، یا ڈیزائن دیکھیں گے، قیمت دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، بالکل صحیح بات۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، آپ گھر سے فیصلہ کر کے گئے کہ آپ کے پاس اس رنگ کی قمیص موجود نہیں ہے، آپ کو یہ رنگ چاہیے۔ اب وہاں جا کے آپ کو کچھ اور بھی اچھا لگا، ٹھیک ہے، اب وہاں جب آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں تو آپ ان، جیسے ریان نے بتایا، وہ مختلف چیزوں کو بنیاد بنائیں گے، جیسے قیمت۔
جیسے اس کا ڈیزائن یعنی اس کی پیشکش جو ہے اور اس کا انداز. پھر اس کے بعد ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ پہننے میں کتنی آسان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو پہننے سے آپ تکلیف کا یا الجھن کا شکار ہوں, یا وہ آپ کے سائز کی ہے, آپ کا جو سائز آپ کی جسامت کے مطابق ہے یا اس سے بڑی یا چھوٹی تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو موازنہ کرنے پہ ہماری مدد کرتی ہیں. تو اسی طرح سے جس وقت ہمارے پاس متن ہوتا ہے اس کا بھی ہم موازنہ کرتے ہیں. ہم نے غالباً حمد کے دوران میں جب ہم حمد کی تدریس کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, اس کے تعلم کے دوران میں کسی دن ہم نے پڑھا تھا تو 2 یا 3 حمدیہ جو کلام تھے وہ میں نے آپ کو سنوائے تھے, جس میں سے آپ لوگوں نے اپنی رائے دیتے ہوئے ایک ایک کلام بتایا تھا کہ کیوں اچھا لگا, ایک ایک کلام کا انتخاب کیا تھا. وہ ہم نے کیا کیا تھا, اس کا چناؤ کیا تھا. اسی طرح سے ہم موازنہ کرتے ہیں, ہم اس چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ہمیں آسان, بہتر اور اپنے مزاج سے زیادہ قریب دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے کہ جب متن یا متن کے دیگر حصوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہوتا ہے تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے, کیا چیز سمجھنی ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ مضبوط اور جامع تبصرہ کر سکیں. موازنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ جامع انداز میں تبصرہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اظہار رائے کی مشق, طلبہ کو مستقل مشق کرنے کی ترغیب دیں. جو آپ لوگوں سے میرا شدید گلہ ہے, ریان, سعدیہ, آئمہ, کہ آپ لوگ مسلسل مجھے اردو کا کام نہیں بھیج رہے, اور یہ بہت غلط بات ہے نا. اس سے مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ لوگ آیا صرف کلاس میں موجود ہوتے ہیں یا بعد میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. اچھا, کسی بھی کام میں بہتری لانے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی مسلسل مشق کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلسل اور مستقل مشق کی ترغیب دیں تاکہ وہ کسی متن پر اپنی رائے کو واضح, مضبوط اور مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں. متن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ متن ایک اقتباس کو کہتے ہیں سعدیہ, جس کو آپ پیراگراف کہتے ہیں نا, کنٹینٹ کہتے ہیں, اس کو ہم متن, اردو میں وہ متن ہوتا ہے. پیراگراف جو ہوتا ہے وہ اقتباس ہوتا ہے, یا وہ ایک جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم متن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سعدیہ. اچھا, مجھے ذرا ریان اور آئمہ, آپ لوگوں نے پرسوں مجھے ایک بات کہی تھی, ذرا پہلے وہ بتائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا ہوا یاد آگے. آئمہ نے مجھے لکھ کے کہا تھا آج بھیجوں گی آپ کو کام. جی بتائیں بتائیں. سمجھ نہیں آئی بچے آپ کے نا, وہ پیچھے ڈسٹورشن آ رہی ہے, لکھ کے بتا دیں. ریان آپ بتائیں ذرا, بڑے دنوں سے. میں ابھی تک گروپ میں ایڈ نہیں تھا, کوئی رشتہ پہ مسئلہ تھا, اس لیے مجھے ایڈ نہیں کیا تھا, تو ان کو بولا بھی تھا, تو ابھی تک میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اور آئمہ آپ کا بھی بچے یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اچھا, بادام کھائیں آئمہ, بادام کھاؤ, اتنی چھوٹی سی عمر میں بھولنے کی بیماری. اچھا جی ٹھیک ہے جی. آج ابھی جو ہمارے گروپ کے ایڈمن ہیں ان سے میں خود بھی بات کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے اس پہ بیہاف پہ, کہ آپ لوگوں کو جو بچے ایڈ نہیں ہیں آپ کو ایڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, مختلف اصناف ادب کی ہم پہچان اب کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک حاصل تعلم ہے مختلف منصور اور منظوم اصناف ادب. ہم چونکہ نظمیں پڑھ رہے ہیں, منظوم کلام پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہم اصناف ادب کی پہچان کو دیکھیں گے. مختلف منظوم اصناف ادب جیسے غزل, نظم, قصیدہ, مثنوی اور رباعی, اس کی شناخت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے کسی بھی کلام پہ اس کے شاعر یا اس کے مصنف کے طرز تحریر پہ تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ جس صنف پہ آپ تبصرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے. آیا وہ غزل ہے, وہ مثنوی ہے, وہ رباعی ہے, وہ نعت ہے, وہ حمد ہے, وہ منقبت ہے, وہ مناجات ہے, یا وہ دعا ہے. تو سب سے پہلے اصناف ادب کی پہچان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان اصناف کی خصوصیات اور ساخت پہ بھی آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس کی خصوصیت کیا ہے, نعت کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, حمد کی خصوصیت کیا ہے, مثنوی کی کیا ہوتی ہے, اور رباعی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شعراء کی زبان اور اسلوب, اسلوب کہتے ہیں سٹائل کو, اسلوب کس کو کہتے ہیں؟ سٹائل کو. اب آپ کو پتہ ہے ہر بندہ
بات کرنے کا اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے. کیا آپ اس بات سے واقف ہیں یا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ جی میم. جی ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جیسے میں جب آپ کو پڑھا رہی ہوں، میرے علاوہ ہم 5-6 لوگ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم سب کا ایک اپنا پڑھانے کا انداز ہے. میں جیسے پڑھاتی ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں تو وہ روزمرہ زندگی سے مثالیں زیادہ لیتے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ انوالو کرتے ہیں. میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ابھی چونکہ آپ لوگوں کا بیچ میں وہ ایک گیپ ہے 9th سے 1st ایئر والا، تو اس کو کور کرنے کے لیے زیادہ چیزیں آپ کو خود بتاؤں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ سے اخذ کرنے کے لیے کہتی ہوں. یہ میرا اپنا ایک اسلوب ہے، میرا اپنا ایک انداز ہے. اسی طرح بات کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کے الفاظ کا انتخاب یا چناؤ اتنا بہترین ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، وہ شگفتہ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں، ان کے الفاظ میں ذرا سی ترشی ہوتی ہے، ذرا سی سختی ہوتی ہے، درشتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شعراء بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. میں اگر بھول نہیں رہی تو آپ لوگوں کی جماعت میں ہماری بات ہوئی تھی کہ علامہ صاحب جو ہیں ان کا انداز جو ہے وہ بڑا عام فہم ہے. ہم ان کے اسلوب سے واقف ہیں. کیوں واقف ہیں؟ کہ ایک تو ان کے اسلوب میں خاص طور پہ ایک جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے. جیسے ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ایسے جذباتی انداز میں ان کو اپنے آپ کو پہچاننے میں یا اپنے لیے کوشش کرنے کا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم شعراء کی زبان اور اسلوب کو سمجھیں گے تو اس کے بعد ہم مؤثر تبصرہ کر سکیں گے. جیسے ان کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنے کے لیے ان کی زبان، انداز اور اسلوب کو سمجھنا اہم ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ 11ویں جماعت میں تبصرہ اتنا زیادہ آئے گا کہ آپ اس کو نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ اپنی پڑھنے کی عادت کو زیادہ نہیں کریں گے. آپ کی پڑھنے کی عادت زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پر کسی شاعر کی اگر غزلوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کی لطافت اور روانی پر غور کریں. اگر ہم غزل کی بات کریں، کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں، ابھی آپ حصہ غزل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو بہت زیادہ رومانوی انداز اپناتے ہیں. ان کے الفاظ دراصل ایسے ہوتے ہیں جن میں رومانیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شاعری میں ان کے انداز میں روانی اور تغزل ایسا ہوتا ہے جس میں بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور آپ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد، یا ان کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ تو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن فوراً ہی آپ کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، نہیں، اس کی بجائے یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. کبھی کبھار وہ محاوراتی زبان میں استعمال کر رہے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنے پہ یا غور کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہاں تو عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ طرز ہوتی ہے، یہ وہ انداز ہوتا ہے، یہ وہ سٹائل ہوتا ہے، وہ اسلوب ہوتا ہے جو شعراء اور مصنفین اپناتے ہیں. جیسے مشتاق احمد یوسفی ہیں، اگر آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں، مزاحیہ تحریریں وہ لکھتے ہیں، تو ان کی تمام تحریریں ایسی ہیں جس میں اکثریت ان کے اپنی زندگی کے واقعات ہی ہیں، لیکن ان کا انداز بیان کیا ہے؟ اس میں مزاح ہے، اس میں طنز نہیں ہے. اب یہاں پہ ہمیں اس فرق کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ طنز اور مزاح میں کیا فرق ہوتا ہے. اب جب آپ ان کے الفاظ کو پڑھیں گے، ان کے طرز تحریر کو پڑھیں گے، ان کے اسلوب پہ غور کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا لکھنے کا انداز جو ہے وہ مزاحیہ ہے، نہ کہ طنزیہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جاننے کے لیے کہ شعراء کی زبان، ان کا انداز اور ان کا اسلوب کیا ہے، آپ کو ان شعراء کے بارے میں بار بار اور ان کے مختلف کلام کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ہے موضوعات کا تجزیہ کرنا. تبصرہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. شعراء کے مختلف موضوعات جیسے عشق، تصوف، فلسفہ یا معاشرتی مسائل، ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے. ابھی جب ہم اپنا حصہ نظم شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ نے اس چیز کو بطور خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ہر نظم کو اس پہلو سے دیکھنا ہے کہ اس میں شعراء کرام نے کون سے انداز کو اپنایا. طلبہ کو یہ سمجھانا کہ ہر شاعر کے موضوعات کیسے اس کے طرز تحریر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات شعراء کی ذاتی زندگی بھی اس پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی. جیسے ایک مثال دی تھی، یہ شاید پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، کہ اگر ہم فیض احمد فیض کے کلام کو پڑھیں
تو ان کے کلام میں ہمیں جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں ہونے والی، آپ یہ کہہ لیں کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، ان کا بہت زیادہ ذکر پایا جاتا ہے. تو اسی طرح شعراء جو ہیں وہ اپنی زندگی سے، اپنے ماحول سے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمیں ان کے طرز تحریر کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے تشبیہات اور استعارات کا استعمال. کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو بہت شستہ اردو میں تشبیہات و استعارات کا بے شمار استعمال کرتے ہیں. کچھ شعراء سادہ الفاظ میں روزمرہ کے ساتھ اور سادہ محاورات کے ساتھ اپنی شاعری کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاعری میں استعمال ہونے والے تشبیہات، استعارات اور دیگر ادبی اصطلاحات کو سمجھنا اور ان پر تبصرہ کرنا بھی سیکھیں. اس سے آپ کو شعراء کے طرز بیان کو بہترین انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے، پھر شاعر کے ذاتی تجربات کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس پہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ جیسے فیض صاحب کی میں نے آپ کو مثال دی، جیسے ہم سید نفیس الحسینی صاحب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، حفیظ طائب کے بارے میں ہم نے پڑھا حمد میں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ ذاتی زندگی یا ان کے ذاتی تجربات بھی کس حد تک ان کے لکھنے لکھانے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. حفیظ طائب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، ہم پڑھ رہے تھے جب پچھلے اپنے سبق میں، تو اس میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنا جو لکھنے لکھانے کا آغاز ہے شعر و شاعری کا، وہ غزلیات سے کیا، لیکن ان کی غزلوں میں بھی تصوف اور عشق حقیقی کا رنگ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کے اور اپنی حمد و نعت جو ہے اس کو اپنا لیا. تو شاعر کے ذاتی تجربات کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اہم چیز جو جائزہ تبصرہ لکھنے میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تقابلی جائزہ، مقابلہ کرنا. اس پہ بھی آغاز میں بھی ہم نے بات کی کہ آپ کو اگر میں مختلف شعراء کے کاموں کا تقابلی جائزہ لینا سکھاؤں یا بار بار وہ لینے کی ترغیب دیتی رہوں، تو بھی آپ ایک بہترین تبصرہ لکھ سکتے ہیں، آپ اچھے تبصرہ نگار بن سکتے ہیں. جیسے دو مختلف شعراء کی غزلوں کا موازنہ، ہم چونکہ نعتیں پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ نعتیہ کلام جو ہے اس کا موازنہ کرواؤں گی اور دیکھیں کہ کس کا اسلوب کس طرح دوسرے سے مختلف ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے بہتر اور بہترین پہ نہیں جانا، بلکہ موازنہ کرتے ہوئے مختلف کہ کون سا کیوں مختلف ہے، اس نے کیا اپنایا جو اس نے نہیں اپنایا، اور اس میں کیا ہے جو اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے جی مشق اور تبصرہ. کسی بھی چیز کو بہترین انداز میں کرنے کے لیے اس کی مشق ضروری ہے. ابھی آپ سنتے رہیں، اس کے بعد آپ کلاس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کبھی بھی اس بات کو نہ سمجھ سکیں گے اور نہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو آگے چلا سکیں گے یا اچھا تبصرہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی نعت آپ لوگوں کی اسکرین پہ. ٹھیک ہے، یہ نعت کون سی ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. چونکہ کلاس کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے تو ہم جلدی سے اس نعت کو آپ پڑھیں گے. اس نعت کو آپ پڑھیں گے. 2 منٹ لیجئے، میں نے اس کے صرف چند اشعار آپ کے لیے آپ ایسا کریں کہ اس کے 4 اشعار ہیں، آپ ان چاروں اشعار کو جلدی سے سمجھ کے پڑھ لیجئے، جلدی سے، شاباش. جی پڑھ لیا آپ نے یہ نعت؟ یہ 4 اشعار تھے. جی ہم پڑھ لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پہ 2 مختلف نعتوں سے یہاں پہ میں نے کچھ اور اشعار بھی لیے، 2 شعر لیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی پڑھیں. پڑھ لیے؟ جی میم. اچھا جی، اب یہاں پہ میں نے قصداً یہاں پہ حفیظ طائب صاحب کا کلام لیا ہے اور یہ ہماری نعت جو ہے یہ نصاب میں شامل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں نعتیں ہیں، ہے نا؟ یہ بھی نعت ہے اور جی یہ بھی میم. نعت، یہ 3 نعتیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں اگر میں اب آپ کو بتاؤں تو اس میں واضح فرق ہے ان کے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کے انداز تحریر میں، طرز بیان میں، اور حفیظ صاحب کے طرز بیان میں. آپ آیا کسی فرق کو سمجھ سکیں؟ ایک ایک پوائنٹ مجھے سب نے بتانا ہے، ایک ایک نقطہ جلدی جلدی سب بتائیں کہ دونوں نعتوں میں، دونوں جو شعراء ہیں ان کے کلام میں آپ کو کیا فرق لگا.
جی یعقوب بتائیے آپ. یعقوب خان. میم یہ جو شان نصاب و حمد ہے اس میں ہاں جی نعت ہے. مخصوص الفاظ کا استعمال ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑے الفاظ میں زیادہ وسیع معنی ہے. معنی میں زیادہ وسعت پائی گئی ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم الفاظ میں اس کو بد کی صورت میں لکھا گیا ہے جبکہ اس کو وہ تو میں نے وہ بچے وہ میں نے خود لکھا ہے جو ہے نا وہ اس کی میں نے خود بنائی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں مختصر الفاظ میں یا کم سے کم الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے زیادہ واقعات یا بہت بڑی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ سید نفیس الحسینی کی جو متذکرہ نعت ہے اس میں مختلف واقعات کا ذکر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. جیسے سید الاولین سید الآخرین, میں نے آپ سے کہا تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے متن میں سے کچھ نکات کو بھی جمع کر لینا ہے. سید الاولین سے سید الآخرین, اس میں ایک پورا واقعہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ بزم کونین پہلے سجائی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ کائنات تخلیق کی گئی. آپ سید الاولین ہیں اور آپ ہی سید الآخرین ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کیا ہے کہ مختصر ایک پورا واقعہ جو ہے وہ جامع انداز میں اور خوبصورت اصطلاحات کے ساتھ سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے بیان کیے. جبکہ اگر ہم حفیظ طائب کی نعت کو دیکھتے ہیں تو ان نعت یہ جو دو ان کی مختلف نعتیں لی اور اس میں سے میں نے اشعار لیے, اس میں سے آپ کو کیا فرق لگے گا جو ان کے انداز بیان میں ہے؟ یعقوب اور سعدیہ. میم اس میں سند تضاد اور سند تکرار کا کم استعمال ہے. وہ بالکل کم استعمال ہے, ایسا یہ سند تکرار کا استعمال کم کیا گیا ہے. اس میں اگر میں آپ کو ایک فرق جو ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری کا عنصر زیادہ ہے. اگر آپ یہ دونوں نعتیں دیکھیں تو اس میں ان نعتوں میں جو نعت ہماری شامل نصاب ہے اس کی بنیاد ہے, اس کا مرکزی نقطہ تعریف و توصیف ہے اور اس میں بنیادی نقطہ عاجزی اور انکساری ہے نا. قدموں میں شہنشاہ دو عالم کے پڑا ہوں, میں ذرا ناچیز ہوں یا بخت رسا ہوں. اور اسی طرح دوسرا دیکھیں, شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل گیا, یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل گیا. تو اس میں اگر آپ تبصرہ لکھنے لگیں تو ان کا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی ہیں, ایسے استعارات استعمال کی ہیں جس میں وسعت ہے, جو جامع الفاظ ہیں, جامع معنی لیے ہوئے اور الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہیں. جبکہ اگر ہم کسی اور شاعر کی بات کریں یا موازنہ کریں تو حفیظ طائب صاحب کی شاعری میں یا ان کے کلام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عجز و انکساری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سب بچے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جو دونوں شعراء ہیں ان کے کلام کو پڑھنا ہے. ویڈیو ابھی آپ کے پاس اپلوڈ ہو جائے گی اس میں, اور ان کے طرز بیان پر آپ نے تبصرہ تحریر کرنا ہے. اب آپ کس کے طرز بیان پر تبصرہ تحریر کریں گے؟ کون سے شاعر کے طرز بیان پر تبصرہ تحریر کریں گے؟ ہاں جی بالکل بالکل, نہیں صرف سید نفیس الحسینی شاہ کے طرز بیان پر آپ نے تبصرہ تحریر کرنا ہے. تبھی کریں گے نا جب آپ ان کا موازنہ دوسرے سے کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے تبصرہ سعدیہ جنت, سعدیہ آپ تبصرہ پوچھیں. تبصرہ یہی ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع سے بتایا. آپ میرا خیال ہے پرسوں کی کلاس میں نہیں تھی تو اس میں بھی ہم نے تبصرہ پہ بات کی کہ اپنی رائے کا اظہار, یہ جتنے پوائنٹس بتائیں یہ تبصرہ یہ. جی ریان. میم آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا عاجز اور انکساری, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لفظ استعمال کیا تھا بیٹے؟ عاجز اور ہاں جی, عجز و انکساری. عجز و انکساری یہ ہوتا ہے کہ بالکل اپنے عاجزی سے بات کرنا, اپنے آپ کو بہت حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ناچیز سمجھتے ہوئے صرف عاجزی کے ساتھ بات کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, اس سے بھی کمتر ہوں. اس کو ہم عجز کہتے ہیں, انکساری کہتے ہیں. اپنی ذات میں
اب آپ بھلے دنیا کے لیے بہت کچھ ہوں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئے یا ذکر آئے تو آپ اس وقت اتنے عاجز ہو جائیں، اتنا خود کو کمزور محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ہم عجز و انکساری کہتے ہیں. جی میں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. سعدیہ آپ کو تبصرے کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، سعدیہ نے بھی اوکے لکھ دی. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے آج ہر حال میں، ورنہ اس کے آج ابھی ایڈ کر لیتے ہیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ مجھے یہ بھیج دیجیے گا. آپ لوگوں نے تبصرہ لکھنا ہے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب پہ. نعت کو پڑھ لیجیے گا اور باقی اس کو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.